چارپائی کے بغیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں اٹک میں. پرویز رشید کی قربانی تو عدلیہ نے نہیں کہا تھا آپ دیں, ان صنم کو پتھر مارنے میں آپ بھی شامل ہیں. کہ وہ آبادی آپ بتا رہے ہیں جن کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے. نہیں عدلیہ کی, چلو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر تھا, بڑا مسائل تھے اور ایکویٹل ہوا, انہیں نکال دیا گیا, 5-0 سے گھر جانا پڑا, نااہل ہو گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جب تھوڑا سا پریشر آیا ڈان لیگز کا, تو مشاہد اللہ خان کی قربانی تو عدلیہ نے نہیں کہا تھا آپ دیں. پرویز رشید کی قربانی تو عدلیہ نے نہیں کہا تھا آپ دیں. ادھر ایکس جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں ان پہ بے شمار پریشر آئے بزدار چینج کرنے کے, انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے بہت سارے کمپرومائزز وہ کر جاتے تھے اور پھر باہر بھی چلے گئے. یہی تو میں نے کہا کہ جو بھی منتخب وزیر اعظم ہوگا اس کو اس تناؤ کو مینیج کرنا ہے, اور ابھی تک ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کو کامیابی سے کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا جو سابق ابھی وزیر اعظم عمران خان ہیں, وہ تو چارپائی کے بغیر آپ نے رکھے ہوئے ہیں اٹک میں. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, اوپن واش روم ہے ان کا. وہ ان مقتدرہ کے ہاتھوں سے صنم بنایا گیا تھا وہ. تو آپ ان صنم کو پتھر مارنے میں آپ بھی شامل ہیں. جی نہیں, اب ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ گھڑی, پتھر کے یہ صرف ایک مثال ہے کہ وہ گھڑی جو ان کو ایک اور ریاست کے سربراہ نے پاکستان کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے دی گئی تھی, وہ دبئی میں ایک شخص کے ہاتھ پر کیوں بدلی ہوئی ہے, اس بات کا جواب دینا. کہ وہ پی ایم ہاؤس سے اس شخص کے ہاتھ تک کیسے پہنچی, اس کا جواب دینا, دے دیں. اور وہ انہی کا جملہ میں دہرا دیتا ہوں, بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے, کیونکہ اس زمانے میں تو ان کی تلاشی ہوئی اور وہ پکڑے گئے. وہ غالباً فارم بی ہے, وہ نواز شریف صاحب کا اور ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کا فارم بی بھی جو ہے وہ نہیں بھرا گیا تھا توشہ خانہ کے متعلقہ. وہ پورا ایک ڈیٹیل ہے کیونکہ موضوع آج کا وہ نہیں ہے. یہی سوال جب کیا جاتا ہے نا, تو آج جب عمران خان صاحب عدالتوں کے سامنے ہیں کہ جی عدالتیں کیا کریں گی, تو پھر میری ذاتی استدعا یہ ہے کہ یا تو جو معیار آپ نے نواز شریف کے کیس میں ڈٹرمن کر دیا ہے اس پر سب کو پرکھ دیں, کہ جو تنخواہ نہیں بھی لی, یعنی اس کو الٹ کر لیں, ایک خیالی تنخواہ ہے, وائس ورسا کر لیں. جو معیار عمران خان والے کیس میں, توشہ خانہ والے کیس میں رکھ دیا گیا فارم بی والا مسئلہ, اس میں تو باقی سارے پکڑے جائیں گے. تو بڑی اچھی بات. دیکھیں بات یہ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ برابر ٹریٹ ہوگا. اگر نواز شریف کے اوپر ایک سٹینڈرڈ کا اطلاق کیا گیا ہے تو وہ پھر اطلاق عمران خان پر بھی ہوگا. بجلی کا یونٹ اگر 50 روپے بڑھ جائے ٹیرف ٹور ڈال کے سارا, چونکہ آپ کا تو فیلڈ ہے, وہ غریب بندہ بجٹنگ کیسے 20,000 لینے والا. غریب بندے کے لیے تو نہیں بڑھانا. جن لوگوں کا یونٹ 200 یا اس سے کم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. 200 یونٹ تو پنکھا چلانے سے اڑ جاتا ہے, اور بیچارہ کولر رکھ بیٹھے تو کتنا اڑتا ہے, یہ تو آپ نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پاکستان میں اس وقت کراچی بشمول 3 کروڑ 81 لاکھ صارفین ہیں بجلی کے, اور آپ اگر کوئی گیس کریں کہ 200 یا اس سے کم یونٹ کے کتنے لوگ ہیں, 2 کروڑ 10 لاکھ. یہ وہ آبادی آپ بتا رہے ہیں جن کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے. نہیں, مجھے نہیں معلوم, آپ سروے کر لیں. میں تو نہیں, آخر 200 یونٹ استعمال کریں پنکھا تو ہوگا نا. نہیں ہوگا, تو پنکھے کے بغیر ہی چل رہے ہیں. پنکھے کے بغیر. پھر 200 یونٹ کس چیز پہ, یہی تو سوال آپ سے ہے. یہ سوال ہے نا. تو لہٰذا یہ تو آپ اگر کوئی سائنٹیفک سروے کریں اور پتہ کریں کہ یہ 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ کون ہیں, لیکن 2 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. کیا بنیادی فرق محسوس ہوا اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں کام کرتے ہوئے, اور کیا آپ کو دیکھیے شہباز شریف صاحب جو ہیں یا ان کو آپ کو کہنا پڑا کہ تگڑے ہو کے رہیں ذرا تھوڑا, یا بہتر کون زیادہ؟ نہیں, دیکھیں وہ فرق مینجمنٹ سٹائل فرق ہے. نہیں, وہ نواز شریف تو پہاڑی سروں میں چلے جاتے ہیں, شہباز شریف ایمن سروں میں رہتے ہیں, تو بڑا ڈفرنس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں بڑا ایک بنیادی فرق ہے. شہباز شریف صاحب انتہائی متحرک اور ڈیٹیلڈ اورینٹڈ آدمی ہیں, وہ تفصیلات تک جانا چاہتے ہیں, ایک ایک چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ 4 یا 5 جتنے بھی وہ چاہیں ان کو بڑے معاملات وہ فکس کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں نے کرنے, اس کے علاوہ وہ سب ڈیلیگیٹ, ان کا جو مینجمنٹ کا آرٹ ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جب وہ اس دفعہ وزیر اعظم تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2013 سے 18 پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب منتخب حکومت تھی, کیونکہ ان کے سامنے 4 بڑے معاملات آئے تھے. بجلی کی کمی,
گیس کی کمی، اس کے اندر آپ دہشت گردی بہت بڑا ایشو تھا، اس کے بعد پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا کرائسس تھا، اور پانچواں کراچی میں بدامنی تھی کہ 2008 سے 13 تک 10,000 سے زائد کراچی کے شہری جو ہیں ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو میاں نواز شریف نے ان چیزوں پر فوکس کیا اور سب کا سب حل کر کے پاکستان کے عوام کے حوالے کر دی۔ ان کو وقت بھی ملا، شہباز شریف صاحب کے پاس وقت بہت کم تھا، اور یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں ناظرین کو پھر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 کی جو حکومت تھی 15 جماعتیں تھیں اس میں، 13 پی ڈی ایم کی، ایک پیپلز پارٹی اور ایک اے این پی۔ اتنی بڑی مخلوط حکومت آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی، اور اتنی بڑی کابینہ، اتنی بڑی کابینہ۔ تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کے سامنے اپنے علاوہ مسلم لیگ نون کے علاوہ 14 اور جماعتیں تھیں جن کو انہوں نے ساتھ لے کر چلنا۔ کابینہ میں سے کبھی کسی نے آپ کو آ کے نہیں کہا ہوگا کہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا؟ امیر نہیں، لوگ ہیں کابینہ سارے۔ میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بحثیں ہوئی ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، ہاں، کابینہ تو بحث کرتی ہے ایسے معاملات پہ، اور میں اس پہ بھی شہباز صاحب کو بہت شکر گزار ہوں اور ان کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنا ہمیں لیوے دیا ہے ڈیبیٹ کرنے کا، یہ آخر میں یہ ضرور تھا کہ کابینہ نے ہمیشہ متفق ہو کر شہباز صاحب کو ضرور ایمپاور کیا، لیکن بحثیں تو بہت ہوئی ہیں، بہت طویل بحثیں ہوئی ہیں، 4 گھنٹے کی بحثیں ہوئی ہیں انہی معاملات کے اب بجٹ کیسے بنے گا؟